اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آج پہلا روزہ بھی آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ جی بیٹے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہم نے جو اپنا سبق نمبر 1 شروع کیا ہوا ہے اس کا کل ہم نے جز 1.3 ہوم اکنامکس کی وسعت یہ پڑھا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم اس سے پہلے پڑھ کر آئے تھے پیچھے، یہ ہمارا 1.1.1 ہوم اکنامکس کے مختلف پہلو، میں نے کل آپ کو بتایا کہ جو ہمارا مشق میں تفصیلی سوال نمبر 1 ہے اس کا جواب یہاں سے بنتا ہے، جس میں ہم ہیڈنگ صرف یہاں تک لکھیں گے، ہوم اکنامکس کے مختلف پہلو، جو یہاں سے شروع ہو کر یہ پورا صفحہ بھی اور پھر اگلے صفحہ پر یہ تصویر تک یہ آپ پہلے لکھیں گے۔ اور کل یہ میں نے لکھنے کے لیے بھی دیا تھا، یاد کرنے کے لیے تو یہ پہلے ہم نے آدھا آدھا کر کے کر لیا تھا، لیکن میں نے لکھنے کے لیے یہ اس لیے چھوڑا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے پہلے سوال میں ہم سے 2 چیزیں پوچھی تھی، ایک تو ہم سے پہلو پوچھے تھے اور دوسرا ہوم اکنامکس کی وسعت پوچھی تھی، لیکن یہ والا جو ہمارا جز تھا اس کے درمیان میں یہ ایک اور چیز آ گئی تھی جو کہ پہلے کے جواب میں ہم نے نہیں لکھنی، اس لیے میں نے اس کو نہیں تھا تب لکھوایا کاپی پر۔ پھر میں نے کل آپ کو یہ دیا لکھنے کے لیے کہ جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ آپ کاپی پر لکھیں گے، جس میں 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، ایک پوچھا گیا ہوم اکنامکس کے مختلف پہلو کون سے ہیں، جس کے جواب میں آپ یہ سارا لکھیں گے اور یہ تصویر بھی بنائیں گے، اور اس کے بعد یہ یہاں سے چھوڑ دیں گے، یہ والی چیز نہیں اس کے جواب میں آئے گی، یہ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے جواب میں یہ دوسری چیز انہوں نے دوسری پوچھی ہوم اکنامکس کی وسعت، تو پھر ہم ہیڈنگ دیں گے اور یہاں سے ہم لے کے یہ جو 3 پوائنٹ ہے یہاں تک وسعت لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے لوگوں کا جواب ہے، پہلے وہ پیچھے سے پہلو ہے پھر یہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سارا اپنی کاپی پر لکھیں گے، لیکن یاد کرنے کا کل صرف اتنا تھا کیونکہ پہلا جو ہے وہ آپ یاد کر چکے تھے۔ تو آج ہم چلیں گے اس سے اگلے پر، اس سے اگلا جو آج ہم نے شروع کرنا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا یہاں پر مشقی سوال جو تفصیلی 2 سوال ہے، یہاں پر مختصر سوال جو ہے پہلے 3 ہم نے کر لیے ہوئے، چوتھا ابھی ہم نے کرنا ہے کیونکہ چوتھا جو ہے اس کا جواب یہ آخری پیراگراف میں ہے، تو وہ جب ہم پڑھیں گے وہ ہم تب کریں گے، اس لیے اس میں سے ابھی صرف ہم نے چوتھا چھوڑا ہوا، 3 ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوال 1 بھی کل میں آپ کو کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے، ہوم اکنامکس کے پہلو اور وسعت، صحیح ہے، میں نے کل آپ کو لکھنے کے لیے دیا تھا اور یاد کرنے کے لیے وسعت والا دیا تھا۔ جی آج تفصیلی سوال نمبر 2 ہم دیکھیں گے، ہوم اکنامکس کی تعلیم پیشہ ورانہ زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، یعنی اگر ہم پیشے کے طور پر یہ ہوم اکنامکس سے سیکھے ہوئے جو بھی ہنر ہیں، لڑکیاں جو بھی ہنر سیکھ رہی ہیں اس مضمون سے، ان کو جب پیشے کی صورت اختیار کرتی ہیں تو وہ ان کی زندگی میں اس پیشے کی صورت، اس ہنر کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، وہ سب پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وسعت کے 3 پوائنٹس کے بالکل نیچے جو ہے نا وہاں سے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 2 لونگ، اسی طرح آپ لکھ لیں، یہاں سے شروع ہو کر اگلے صفحہ پر آخر تک جا رہا ہے دوسرے کا لونگ، ٹھیک ہے، یہ پورا اس کا جواب ہے۔ پہلے تو اس سوال کا جواب اپنی کتاب پر لگا لینا، لیکن آج ہم پڑھیں گے یہ سارا نہیں، آج ہم اس میں جو اس کا پہلا ہے نا صرف غذا اور غذائیت کی طالبات، وہ ہم پڑھیں گے، جو کہ یہاں سے شروع ہو کے یہ اگلے صفحہ کی دوسری لائن تک ہے، بس یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے، 3 حصوں میں اس کو بانٹ کر کریں گے تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ تو جو لکھنے کے لیے بھی ابھی آپ نے یہ سوال نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، لکھیں گے بھی تب جب یہ مکمل ہمارا ہو جائے گا، صحیح ہے، تب ہم اپنی کاپی پر اس کو لکھیں گے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنے یہ آج کے اپنے لیکچر پر۔ آج جو ہم شروع کریں گے پیشہ ورانہ اہمیت کیا ہے ہوم اکنامکس کی، وہ پڑھیں گے، جس میں ہم پہلا جز اس کا پڑھیں گے غذا اور غذائیت کی طالبات۔ پہلے یہاں سے پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، ہوم اکنامکس کا مضمون گھر کو بہتر انداز سے چلانے کے ساتھ ساتھ طالبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کو بطور پروفیشن اختیار کریں اور اپنے گھر میں معاشی طور پر بھی مددگار ثابت ہو سکے۔ مثلاً نمبر 1 غذا اور غذائیت کی طالبات۔ اچھا، اس میں انہوں نے نا یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بیٹے بتائی تھی، ہم پہلے دن سے یہی چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہوم اکنامکس اصل میں ہے کیا، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ امریکہ سے شروع ہوتے ہوئے یہ دنیا بھر میں یہ مضمون عام ہو گیا، پاکستان میں بھی آج یہ مضمون عام ہے، یہاں تک کہ ہمارے نصاب میں لڑکیوں کے لیے یہ شامل کر دیا گیا مضمون۔ وقت کی ضرورت، وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ اس مضمون کو عام
کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ مقصد صرف یہ کہ لڑکیوں کو گھرداری سکھائی جا سکے، کھانا بنانا، سلائی کڑھائی، گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلانا، اور صرف کھانا پکانا، سلائی کڑھائی یا گھر کی صفائی ستھرائی نہیں، بلکہ اس میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، جس میں لڑکیوں کو مختلف ہنر جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن سکھایا جا رہا ہے، پارچہ بافی، غذائیت کیا ہے۔ غذا میں صرف کھانا بنانا ہی نہیں، بلکہ اس میں ان کو غذائی اجزاء جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائیت کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسی غذا لینی ہے، کون سی غذا ہمارے جسم کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے ضروری ہے، کون سی غذا جو ہے وہ ہمارے جسم کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں غذا میں کون کون سے جو ہے چیزیں وہ شامل کرنی چاہیے، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لباس اور پارچہ بافی میں انہیں سکھایا جاتا ہے کیسے لباس کا چناؤ کرنا ہے، کیسے لباس جو ہے وہ سنبھالنا ہے، لباس یہ جو کپڑا ہے بنتا کیسے ہے، کون کون سے کیمیائی مراحل سے گزرتے ہوئے کپڑا تیار ہوتا ہے، ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ۔ پھر اس کے بعد ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے جو خاندان کے افراد ہیں ان کی نشو و نما جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، جو گھر کا نظام ہے اس کو کس طرح چلانا ہے، اپنے بجٹ کو کس طرح دیکھنا ہے، اپنے اخراجات کس طرح پورے کرنے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہوم اکنامکس میں سکھایا جاتا ہے، اور یہی سب چیزیں جو ہیں، یہ ہنر جو ہیں، یہ اب آج جا کر ایک پیشے کی صورت بھی اختیار کر گئے ہیں کہ لڑکیاں اس ہنر کو اپنے پیشے کی صورت اختیار کیے ہوئے اپنا جو ہے آمدنی بھی، اپنا پیسہ بھی کمانے لگی ہیں، اور اس طرح وہ اپنی نہ صرف اپنی ضروریات بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی مدد کرنے لگی ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے انہی سب کا ذکر کیا ہوا ہے۔ پہلا انہوں نے کیا ہوا ہے غذا اور غذائیت کی طالبات، دوسرا ہے لباس اور پارچہ بافی کی طالبات، تیسرا انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم کی طالبات، چوتھا ہے گھریلو انتظام کی طالبات، پانچواں ہے آرٹ کی طالبات۔ تو یہاں پر انہوں نے مختلف جو پیشے ہیں اس حساب سے بتایا کہ اس پیشے کی جو طالبات ہیں وہ کس طرح اپنی جو ہے خدمات سر انجام دے سکتی ہیں یا دے رہی ہیں، یا وہ کس طرح اس پیشے کو آگے لے کر بڑھ سکتی ہیں، اور یہ پیشہ ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس میں آج ہم جو پہلا پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے غذا اور غذائیت کی طالبات۔ جی بیٹے، سب سے پہلے تو غذا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہم دن بھر میں جو بھی سب کچھ کھاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے غذا۔ اور غذائیت کیا ہے؟ غذائیت غذا سے حاصل ہونے والی وہ خصوصیت، وہ طاقت ہے جو ہمارے جسم کو زندہ رکھے ہوئے، جو ہمارے جسم کو باقی رکھے ہوئے، جس سے ہمارا جسم صحت مند اور توانا رہتا ہے، جو ہمارے جسم کے تمام ضروریات، معدنی نمکیات کو، پانی کو، وٹامن، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس، ان سب کو جو ہے ہماری غذا کس طرح پورا کر رہی ہے۔ غذا کے جو اجزاء ہیں ان کو کہا جاتا ہے غذائیت، جو کہ ہمارے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہیں۔ یہ ہے غذا اور غذائیت۔ غذا میں صرف ہمیں کھانا پکانا ہی نہیں سکھایا جاتا، بلکہ ہمیں غذا کس طرح کی لینی ہے، ہمیں دن بھر میں اپنا 3 وقت کے کھانے میں کون کون سی غذا شامل کرنی ہے، کون سی غذا ہمارے جسم کو کیا فراہم کرتی ہے، ہمیں اپنی جو غذا ہے اس کا کیسے چناؤ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کو ہمیں کیسی غذا دینی ہے۔ کوئی بیمار ہے تو بیماری میں اس کو ہم نے کیسی غذا دینی ہے، کوئی بچہ ہے تو اس کو کیسی غذا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس غذا اور غذائیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غذا اور غذائیت والی طالبات ہوتی ہیں وہ مختلف جو ہمارے ہوٹل ہیں، مختلف ریسٹورنٹ ہیں، ان میں جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں۔ ان میں وہ جو ہے آج کل تو اپنے اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے لڑکیاں مختلف قسم کے جو ہے بہت مختلف اقسام کے کھانے تیار کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں کا جو کسی بھی ہوٹل میں، کسی بھی ریسٹورنٹ کا جو مینیو ہے وہ پلان کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ کسی ہسپتال میں اگر کام کر رہی ہیں تو ہسپتال میں وہ مریضوں کی جو غذا ہے ان کو کیسی لینی ہے وہ چارٹ ان کو بنا کے دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے جن کو اپنی ڈائٹ پلان چاہیے ہو اس میں ان کو یہ مدد کر سکتی ہیں۔ تو یہ والی طالبات بہت طرح سے جو ہے اپنے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے بہت بہتر انداز میں اپنے پیشے کو آگے لے کر بڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں غذا اور غذائیت کی طالبات کا۔ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس بات کی آگاہی رکھتی ہیں، اب یہ ان طالبات کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے غذا اور غذائیت کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اس بات کی آگاہی رکھتی ہیں کہ غذا کی ہماری صحت کے لیے کیا اہمیت ہے اور مختلف غذائی اجزاء کی افادیت کیا ہے۔ پیشہ ورانہ طور پر وہ بتا رہا ہے کہ
وہ اگر غذا اور غذائیت کو ایک پیشے کی صورت اختیار کرتے ہوئے کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا کیا ذمہ داریاں ان کی؟ نمبر 1، ماہرین غذا کے طور پر کام کر سکتی ہیں، مختلف عمر کے افراد کی غذا کی منصوبہ بندی کرنا، ان کے لیے مینیو بنانے کی ذمہ داری ہے۔ اب ماہرین غذا کے طور پر اگر کام کرتی ہیں، وہی فوڈ اینڈ نیوٹریشن، اگر وہ ایک ماہرین غذا کے طور پر کام کر رہی ہے تو وہ پھر مختلف عمر کے جو لوگ ہیں وہ ان سے اگر اپنا غذائی چارٹ بنوانے آتے ہیں کہ ہمیں دن بھر میں اپنے 3 وقت کے کھانے میں کیسا کھانا لینا چاہیے، کون سی خوراک ہمارے لیے بہتر ہے۔ اکثر جو موٹاپے کے شکار لوگ ہیں وہ بھی اپنی ڈائٹ پلان بنوانے آتے ہیں، تو اس میں یہی جو طالبات ہیں وہ انہیں چارٹ بنا کر دیتی ہیں، وہ ان کو منصوبہ بندی کر دیتی ہیں کہ انہیں کیسا کھانا لینا ہے اور کون سا جو ہے غذا اس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مینیو پلان کرنا اور مختلف نئی تراکیب کے استعمال سے نئی ڈشز ایجاد کرنا بھی ممکن ہے۔ یہ جو طالبات ہیں یہ کیا کرتی ہیں، اگر یہ کسی ہوٹل میں یا کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہی ہیں تو وہاں پر جو بھی مینیو پلان کرنا، وہاں کا کھانا کس طرح کا بنانا، اور اس کے علاوہ یہ اپنے ذہن سے اپنے مختلف تراکیب سوچتے ہوئے انہی غذائی اجزاء کو جو ہم روزمرہ میں جو مسالہ جات استعمال کرتے ہیں انہی کے استعمال سے یہ مختلف قسم کی ڈشز نئی بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کی بیماری کے مطابق ان کی غذا کا مناسب انتخاب اور انہیں ذہنی طور پر پرہیزی غذا کے لیے تیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ہاں جی، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی طالبات کسی ہسپتال میں کام کر رہی ہیں تو غذائی ماہرین کی صورت میں اگر یہ کسی ہسپتال میں کام کر رہی ہے تو پھر یہ وہاں پر ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہاں پر یہ مریضوں کو نہ صرف یہ بتائیں کہ ان کے لیے خوراک کون سی بہتر ہے، انہیں کون سی خوراک لینی ہے اپنی اس بیماری میں، بلکہ انہیں ذہنی طور پر بھی اس چیز کے لیے تیار کرے۔ دیکھیں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اگر ہم بالکل سب کچھ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ مرغن غذائیں چھوڑ دیں یا اناج کی بنی یہ چیز چھوڑ دیں یا یہ والا پھل چھوڑ دیں، یہ والی سبزی چھوڑ دیں، تو مختلف جو امراض ہے اس میں مختلف قسم کے جو ہمارے روزمرہ کے کھانے ہیں ان میں سے بہت کچھ ہم انہیں چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دم اپنی روزمرہ کی غذا کو چھوڑ دینا اور بالکل چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے انہیں ذہنی طور پر تیار کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اگر غذا اور غذائیت کی طالبات کسی ہسپتال میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں تو وہاں پر ان کا یہ فرض یہ بھی ہے کہ وہ اس مریض کو ذہنی طور پر بھی تیار کرے کہ ان کو کس طرح کی غذا لینی ہے اور وہ غذا کا انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو ذہنی طور پر تیار کرنا سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم صرف یہی پڑھیں گے یہاں تک، اور اسی کو آپ اپنی کتاب سے یاد کریں گے، یہاں سے لے کر یہ جو ہم نے غذا غذائیت کے 3 پوائنٹ تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھیں گے ابھی کچھ بھی نہیں، اس کو مکمل آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔